لا إله إلا الله لا إله إلا الله باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ عقیدے دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پوری میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک عقائد اسلام کہلاتے ہیں اور ایک جس بھی اسکول آف تھاٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان کے عقائد کہلاتے ہیں۔ میرا جو موضوع بحث ہے وہ عقائد اسلام ہے، اسی پر ہم کلام کریں گے اور کوئی انشاءاللہ ایسی بات نہیں کریں گے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ ہر مسلمان کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے اسے بھی اسے غور سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ آپ کو بتایا تھا کہ دلائل جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ جن دلائل سے ثابت ہوتا ہے وہ چار ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے ہوگا یا عقل سلیم ثابت کرے گی یا سواد اعظم یعنی بڑی جماعت۔ اس میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، بس اس میں ایک اور وضاحت طلب بات یہ ہے کہ پہلی جو تین ہیں یعنی قرآن سے عقیدہ حاصل کرنا، حدیث سے یا عقل سلیم کے ذریعے، اس میں عوام کو بالکل اختیار حاصل نہیں ہے۔ عوام ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ کر عقیدہ نکالنے کی کوشش کرے یا حدیث سے یا اپنی عقل سے کوئی عقیدہ مطلب وضع کرنے کی کوشش کرے، بنانے کی کوشش کرے، اس سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔ ویسے قرآن اگر عوام بھی پڑھے گی ترجمہ تفسیر کے ساتھ بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو علماء سے معلوم کیے بغیر آپ ہرگز اپنے طور پہ کوشش نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط نتیجہ مرتب کر لیں، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں چاہے حدیث پڑھ رہے ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے، مثلا عقیدے کے بارے میں نہیں جانتے تو قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، بلکہ اہل علم کے پاس آنے کی ہی دعوت دی ہے۔ چنانچہ علماء سے رجوع انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا جو ہے سواد اعظم، کہ یہ ایک عام آدمی بھی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اگر دنیا بھر میں مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے پر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس عقیدے کو اس لیے اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی ایک بہت بڑی تعداد، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس عقیدے پر ہے، اس کے لیے دلیل ایک شرعی حیثیت رکھتی ہے اور بروز قیامت یہ اپنے عقیدے پر اس کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے۔ اور ان چاروں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے کچھ نہ کچھ کلام بتا چکا ہوں۔ ایک ہی بات یاد رکھیے کہ چونکہ ہم جو عقائد یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ اہل سنت کے اعتبار سے ہیں، تو اہل سنت میں عقائد کے سلسلے میں دو بڑے گروہ ہیں۔ یہ بعض شاید لوگوں کے لیے نئی بات بھی ہوگی، بعض لوگوں کے لیے جو پرانے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں مسائل کو ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں، ایک ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ اشاعرہ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں، ان کا اصلی نام علی بن اسماعیل تھا اور سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ اہل سنت میں رئیس المتکلمین کہلاتے ہیں اور سن 260 ہجری میں پیدا ہوئے اور 330 میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو اب عقیدہ یوں نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نے کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے آپ اس کو قبول کر لیں، ہم اس کو قبول کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ان بزرگوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث سے عقائد نکالے، جو موجود تھے اس کو نکال کر ان کے باقاعدہ دلائل قائم کیے اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ علماء کی بڑی تعداد نے ان کے دلائل پر غور کیا اور دیکھا کہ جو عقیدہ نکالا گیا ہے بالکل صحیح ہے، تو ان عقائد کو ان کی طرف منسوب کر دیا کہ جنہوں نے یہ کہا، یہ مطلب عقلی لحاظ سے فیصلہ کر لیا کہ جو یہ عقائد انہوں نے وضع کیے ہیں، نکالے ہیں قرآن و حدیث سے اور اس کے جو دلائل قائم کیے ہیں بالکل صحیح ہیں، وہ اشاعرہ کہلائے۔ دوسرے ماتریدیہ ہیں، یہ ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں اور ماترید سمرقند کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ یہ اسی دور کے تھے، یعنی حضرت کے دور کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر آپ عقائد دیکھیں گے، وہ جو دلائل قائم کرتے ہیں وہ بالکل حضرت ابو منصور ماترید والے دلائل ہی ہیں۔ اسی لیے جو حنفی ہوتے ہیں وہ اکثر ماتریدی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ ابو منصور ماتریدی کے دلائل قبول کرتے ہیں، اور اکثر جو شافعی ہوتے ہیں وہ اشاعرہ ہوتے ہیں کہ وہ حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے
قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ عقیدے قبول کرنے کا مطلب یعنی ان کے دلائل کی روشنی میں جو عقیدے ثابت ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ دلائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ یہ میں ضرور وضاحت کر دوں کہ ان دونوں بزرگوں میں صرف لفظی اعتبار سے عقائد کے بیان میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا، باقی عقیدے بالکل ایک جیسے ہیں، کیونکہ اسلامی عقائد کے اندر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کسی عقیدے کو کہے صحیح تو دوسرا کہے غلط اور ہم کہیں دونوں حق پر ہیں، کیونکہ ان دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ فقہی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل یس کہے ایک بالکل نو کہے، ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر اگر ایک یس کہتا ہے ایک نو کہتا ہے تو ضرور ایک پھر مسلمان ہوگا ایک نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو بالکل غلط کہہ رہا ہو، بلکہ عقائد کی ڈیفینیشن کے اندر اس کی تفصیل کے بیان میں تھوڑا سا الفاظ کے لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے، باقی تقریباً عقیدے ایک جیسے ہی ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریحات کو بہتر سمجھا وہ اپنے آپ کو اشاعرہ کہہ دیتے ہیں، آپ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جو ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ماتوریدی کہہ دیتے ہیں۔ تو اکثر جو حنفی ہوتے ہیں وہ ماتوریدی بھی ہوتے ہیں، اور جو شافعی ہوتے ہیں وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں، اشعری ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عقیدے میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں کہیں کہ جی چونکہ میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ تھا اس لیے میرا یہ عقیدہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عقائد کے دلائل 4 ہیں: قرآن، حدیث، عقل سلیم اور سواد اعظم یعنی بڑی جماعت۔ ان 4 میں سے کسی ایک دلیل سے ہی آپ اپنے عقیدے کو درست ثابت کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی عقیدہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس عقیدے کا حامل ہوں، اور جب کوئی دلیل طلب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں دلیل تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے ماں باپ ایسا کرتے آئے تھے، میرے باپ دادا ایسا کرتے آئے تھے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر میں اس کی اور تشریح کرتا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 52 سے 54، 52، 53، 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جو حقیقتاً چچا تھے اور اپنی قوم سے کہا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم با ادب بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ یا یہ قولہ کا فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور ابھی اس نے کچھ عقائد وغیرہ نہیں سیکھے اور وہ کچھ عقیدوں کا حامل ہے، اور آپ نے پوچھا کہ یہ عقیدے تم نے کہاں سے اختیار کی؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے والدین نے یہی سکھایا ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ نے ان عقائد کو صحیح طریقے سے سیکھا ہوا ہے اور درست عقیدے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اولاد انہی عقائد کو اختیار کرے گی۔ لیکن یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہی بات سمجھانے والی ہے اور بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں کچھ رسومات دیکھتے ہیں، کچھ عادات و اطوار ہوتی ہیں، کچھ نظریات، کچھ خیالات، کچھ عقائد ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کا کچھ اثر قبول کرتا ہے، اپنے والدین وغیرہ کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب شریعت ہمیں اس بات کا مکلف بنا رہی ہے کہ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو صرف یہ تقلید اب جائز نہیں ہوگی، اب آپ پر علم کا سیکھنا فرض ہو جائے گا، اور اپنے عقائد جو آپ سالہ سال سے گھر میں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی دلیل بھی آپ کو طلب کرنا ضروری ہوگا۔ تو بس آخری یہ عقیدے سے متعلق یہی بات کہ دیکھیں جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے ہیں، جو گھر میں ہے آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، لیکن بعد بلوغت اب آپ کا امتحان کا آغاز ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس عقیدے پہ اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس عقیدے پر پایا۔ اب آپ ان 4 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل ضرور اپنے عقیدے پر قائم کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں جن عقائد کے آپ حامل ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اگر آپ کے ذہن میں کچھ عقائد ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن اپنے عقیدہ سیکھنے کی کسی نے زحمت گوارا نہیں کی ہوتی۔ میرا بڑا پرانا تجربہ ہے، میں اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور عوامی آدمی ہوں، تو ہمارے بڑے بڑے جو گھر والے ہیں
انہیں اگر آپ سامنے بٹھا کر چند کویسچن بنیادی عقائد کے بارے میں کر لیجئے تو بیچاروں کو جواب نہیں آتا۔ تو معذرت کے ساتھ ناراض بھی مت ہوئیے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے آدمی مکمل طور پہ دلائل عقائد کو دلائل کے ساتھ نہیں سیکھ لیا کرتا، اس کے لیے کوشش کرنی ہی پڑے گی۔ تو بس ہمارے نزدیک تو پھر یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد اب آپ کو از خود یہ کم از کم کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے پھر آپ ہر عقیدے کو بما دلیل اس کے سامنے رکھ سکیں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ سب کو یہ ہمت کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ تمام جو آپ کے ذہن میں عقائد موجود ہیں وہ رکھیں، اگر نہیں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو سیکھنے ضرور پڑیں گے۔ اب جو عقیدے آپ نے لکھے ہیں اس پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل موجود ہے۔ اگر دلیل موجود نہیں تو پھر اس کی دلیل آپ کو قائم کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس اس کا وقت نہیں ہے یا آپ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم یہ کریں کہ احکام شریعت پروگرام دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں میں جو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ بہت ہی سلجھا ہوا اور قرآن و حدیث کے بالکل مطابق اور موافق ہوگا، اور اس پہ باقاعدہ آپ کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ اس کی روشنی میں پھر آپ سب اپنا مطلب اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت کوئی خرابی وغیرہ ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے خیالات ایسے نظریات ہمارے خاندان میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے دقیانوسی پن کی باتیں، توہم پرستی کی باتیں، ان سب کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھتے رہیں گے تو بہتر ہوگا۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کی کوشش ضرور کرے، جو میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے ذہن میں عقائد اس وقت موجود ہیں بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کتاب کے پڑھیں، کیونکہ عقیدہ وہی درست ہوگا، یعنی اس کو آپ کے حق میں عقیدہ مانا جائے گا جو آپ کی میموری کے اندر ہے، اور اس کی دلیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کم از کم یہ ضروری ہے۔ اتنا آپ کریں اور پھر اس کو آپ لکھیں اور اس کے دلائل کے اوپر غور و تفکر کریں، نہیں ہے تو پھر اس کو سیکھیں۔